یہ جہلم ہے، پنجاب کا ایک چھوٹا سا شہر جس کے ایک طرف دریا بہتا ہے اور دوسری طرف مشین محلہ۔ اسی محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں مرزا ارشد محمود کی یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نام رکھا جاتا ہے محمد علی۔ مرزا ارشد محمود نہ مفتی تھے نہ مولوی، ایک بینک میں ملازم تھے، اس لیے گھر میں نہ کوئی مدرسہ تھا نہ خانقاہ، نہ پیری مریدی کا کوئی سلسلہ۔ باپ نوکری پر جاتا، ماں گھر سنبھالتی اور علی اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ اسکول جاتا۔ یہ بالکل عام سا گھرانہ تھا، مگر اس عام سے گھر میں رہنے والے علی کے شوق بچپن سے ہی خاص تھے۔ اس کو اپنے محلے میں سبز عمامے والے کئی لوگ نظر آتے، وہاں سے مدنی قافلے نکلتے، درس و نعت کی محفلیں ہوتی۔ علی کو کھیل کود سے زیادہ مذہب سے لگاؤ تھا، اس لیے وہ میدان میں کرکٹ کھیلنے کے بجائے ان سبز عماموں والے قافلوں کے پیچھے چل پڑا۔ دعوت اسلامی، یہی علی کا پہلا عشق تھا، اور یہ عشق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ 1992 میں محمد علی نے میٹرک کیا، 1994 میں ایف ایس سی، اور اسی سال کراچی میں دعوت اسلامی کا اجتماع بھی ہوا جس میں علی آگے تھا۔ پھر 1995 سے 2001 تک ملتان کے اجتماعات، جہاں قافلہ جاتا علی وہاں موجود ہوتا۔ یہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، کمرے کے سارے لڑکے وضو کر کے نکلتے ہیں مگر ایک لڑکا نہیں نکلتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز ہو گئی، پھر وہ لڑکا باہر نکلا، وضو کیا اور الگ نماز پڑھی۔ دوستوں نے پوچھا کیا ہوا، تم نے الگ نماز کیوں پڑھی؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ جو مسجد کا امام ہے نا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ دوسرے مسلک کا ہے۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں، علی مرزا ہی تھا، اور یہ ایک دن کی بات بھی نہیں تھی۔ 5 سال تک محمد علی نے ایسا ہی کیا، صرف اس لیے کہ امام مسجد کا فرقہ الگ تھا۔ کون جانتا تھا کہ فیوچر میں یہی لڑکا لاکھوں لوگوں کو درس دے گا کہ ہر مسلک کے پیچھے نماز جائز ہے۔ نماز میں آپ نے کبھی بھی امت سے الگ نہیں ہونا، جس فرقے کی مرضی مسجد آ جائے آپ نے وہاں نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سامنے امام کون کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہوا کیسے آگے بتاتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جو علی کی زندگی میں آیا۔ جون 2000 میں علی کی ڈگری مکمل ہوئی۔ اس دوران محمد علی دعوت اسلامی کا کوئی اجتماع نہیں چھوڑتا، ہر ایکٹیویٹی میں سب سے آگے ہوتا، اور پھر اگلے ہی سال وہ خط آ جاتا ہے جس کا میں نے انٹرو میں بتایا تھا۔ حاجی ابراہیم قادری اپنے تحفظات مولانا الیاس قادری کے سامنے خفیہ طور پر تو رکھتے ہیں، لیکن وہ پبلک ہو جاتے ہیں، اور ایسے دعوت اسلامی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ علی کے لیے صدمہ بہت گہرا تھا، اتنا گہرا کہ اس کا دل ہی اٹھ گیا۔ علی دعوت اسلامی چھوڑ کر آزاد بریلوی بن گیا، یعنی جماعت چھوڑ دی لیکن نظریات وہی تھے، بالکل ویسے ہی جیسے فروری کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے تو لڑے، یعنی جماعت نہیں تھی مگر نظریات وہی تھے۔ وہ پارٹی جس میں علی نے نوجوانی گزار دی، وہ چھوڑ کر جہلم واپس آ گیا اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ نوکری تو نہیں ملی مگر موقع مل گیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم خود پڑھنے کا۔ مذہب کا شوق تو شروع سے تھا، کتابوں کا وہ عاشق تھا، میٹرک میں ہی کئی دینی کتابیں مکمل پڑھ بھی چکا تھا۔ 2001 سے 2002 تک علی گھر پر تھا مگر فارغ نہیں، اس نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری ختم کی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب کئی کانسیپٹس خود سے پڑھ کر کلیئر ہوئے، ذہن کھلا، اور پھر قدرت نے ایک اور موقع دیا۔ علی کی ایک سرکاری ادارے میں جاب لگ گئی، آفس اسلام آباد میں تھا، اس لیے جہلم چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران اس کی شادی بھی ہوئی، مگر اس سے علی کی لائف پر کچھ خاص اثر نہیں پڑا، کیونکہ اہلیہ تو فیملی کے ساتھ تھی اور فیملی جہلم میں تھی۔ علی میرڈ ہونے کے باوجود بیچلرز والی لائف انجوائے کر رہا تھا، مگر چائے کے ہوٹلز یا کلبز میں نہیں بلکہ ریسرچ میں۔ اسلام آباد میں اکیلے رہنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اسے مزید دینی تحقیق کا وقت مل گیا۔ علی اور اس کے چند دوست آفس سے آنے کے بعد اسی کام میں لگے رہتے، دماغ کھلا، سوچ بدلی، نئے سوالات ذہن میں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے تو ہم بھی کہتے ہیں unraveling the why، کیونکہ یہ کیوں ہی ہوتا ہے، why ہی ہوتا ہے جو آپ کے ذہن کی گرہیں کھولتا ہے اور آپ کو نئے راستے پر لے چلتا ہے۔ علی کو بھی اپنے why کی تلاش تھی مگر راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں، کون صحیح، کون غلط، کون جنتی، کون دوزخی، علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سی ڈیز کا دور تھا، انٹرنیٹ اس وقت اتنا عام نہیں تھا، فلمیں، ڈرامے، گانے سب سی ڈیز میں آتے تھے۔
ایک دن علی کے دوست نے اسے ایک سی ڈی دی اور کہا یار یہ اشفاق احمد کا ڈرامہ ہے، اس کو دیکھنا، من چلے کا سودا۔ اس ڈرامے میں ایک کروڑ پتی شخص اپنی ساری دولت چھوڑ کر اللہ کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر ایک بار پھر علی کو اپنا ماضی یاد آ گیا، جب وہ دعوت اسلامی میں تبلیغ دین کیا کرتا تھا۔ خون جوش مارتا ہے، وہ ایک بار پھر تبلیغ کا ارادہ کرتا ہے، مگر اس بار دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ آزاد۔ علی اسلام آباد کے سیکٹر G10-4 میں رہتا تھا۔ وہیں ایک مسجد تھی، اسی میں علی نے لیکچرز دینے شروع کر دیے۔ پیر کو درس قرآن، منگل کو درس حدیث، بدھ کو فقہی مسائل اور جمعرات کو تصوف۔ مجمع بڑھنے لگا، مزید تحقیق کا شوق بھی بڑھنے لگا، لیکن اب بھی علی خود کو ایک فرقے سے منسوب رکھتا، مگر جلد ہی یہ نسبت ختم ہونے والی تھی۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا جب علی کو آفس سے کال آئی کہ کام کے سلسلے میں کراچی اور پھر بلوچستان جانا ہے۔ وہ کراچی گیا، مفتی منیب الرحمان سے ملاقات بھی کی، انہی کے جاننے والے کے مدرسے میں 2 دن قیام کیا اور پھر ڈیفنس کے ایک بنگلے میں آ گیا۔ یہ بنگلہ آفس کی طرف سے تھا جس میں سٹاف کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اسی آفس سے تھوڑی دور سمندر تھا جس کی لہروں کی آواز صاف سنائی دیتی، اور وہیں پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ ایک دن علی کو ظہر کی نماز پڑھنی تھی اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جو سامنے مسجد ہے یہ کس فرقے کی ہے، کیونکہ نہ اس مسجد پر کوئی بورڈ تھا نہ نشانی جس سے پہچان ہو سکے۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا یہ کس فرقے کی مسجد ہے؟ جواب ملا کسی فرقے کی نہیں، بس مسجد ہے۔ علی حیران ہوا اور پوچھا اس مسجد میں کوئی لائبریری ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں بیسمنٹ میں ہے۔ علی بیسمنٹ گیا تو کتابیں اور سی ڈیز دیکھ کر پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی مسجد ہے۔ یہ سن کر علی خوش نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت اس کے دل میں ڈاکٹر اسرار احمد کے لیے صرف مخالفت تھی۔ وہ ایک سی ڈی اٹھاتا ہے، قرآن اور اقبال۔ نیت یہ تھی کہ دیکھوں تو صحیح کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اقبال پر کیا اعتراض کیا ہوگا، یعنی سی ڈی بھی مخالفت کی نیت سے اٹھائی، مگر واپس آ کر جب وہ سی ڈی لگاتا ہے تو میسج کچھ اور نکلتا ہے۔ میسج یہ تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ یہ جملہ جتنا سادہ تھا اتنا بھاری بھی تھا۔ اس ایک جملے نے علی کا خود کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا۔ اگر تم پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہو رہی کہ یہ کتاب و سنت کی دعوت حق ہے تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ اس رات کے بعد تو علی کے لیپ ٹاپ پر ڈرامے نہیں امام کعبہ کی تلاوت اور فتح محمد جہلندری کا ترجمہ چلنے لگا۔ وہ باقاعدگی سے بیان القرآن سننے لگا، اور یوں ڈاکٹر اسرار احمد علی کے پہلے استاد بن گئے۔